अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बच्चों से मैं एक बार फिर मुखातिब हूँ। आज मैं आपको शबीब रिजवी की गज़ल पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले हम इस गज़ल को पढ़ते हैं। किताबें बंद सही हुरफितर खुला रखना, मुबाहिसे का हमेशा ही दर खुला रखना। सुकूते शब से भी उकता के लौट सकता हूँ, मैं कह के आया हूँ बच्चों से घर खुला रखना। हमारी शर्त कि हम पर हो साए रहमत, तुम्हारी जिद है कि कोफे में सर खुला रखना। शिकस्तगी हुई ज़ाहिर तो मौत लाजिम है, शिकस्तगी हुई ज़ाहिर तो मौत लाजिम है। खुली हवाओं के दायरे पर खुला रखना, खुली हवाओं के दायरे पे पर खुला रखना। किसी का हाथ बढ़े या खींचे ये उसका नसीब, हमारा फर्ज है दस्ते हुनर खुला रखना। और एक बंद, कितनी भूखी है कितनी प्यासी है, जिंदगी दश्त करबलासी है। सब गए शमह दिल जलाए हुए, खीमा खीमा बहुत उदासी है। उसने कितनी लतीफ़ बात कही, खुद शनासी खुदा शनासी है। फैल जाए तो एक किताब बे किताब है, बात कहने में जो ज़रा सी है। जिंदगी खुदकशी न कर ले कहीं, हर तमन्ना खफा खफा सी है। शबीब रिजवी की ये गज़ल मैंने आपके सामने पढ़ी। शबीब रिजवी 25 जून 1945 ईस्वी को उत्तर प्रदेश ज़िला बाराबंकी में पैदा हुए। उन्होंने उर्दू में अदीब माहिर अलीगढ़ के इम्तहानात पास किए। 1959 में तैयबा कॉलेज लखनऊ से FA BS तिब की डिग्री हासिल की। नवंबर 1973 ईस्वी में उनका तकर्रुर गवर्नमेंट तैयबा कॉलेज श्रीनगर में हुआ और बाद में मेडिकल ऑफिसर के मनसब से सबकदोश हुए। उसने शायरी भी की। आज मैं आपको इसकी शायरी के ये गज़ल आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। किताबें बंद सही हुर्फ तर खुला रखना, मुबाहिसे का हमेशा ही दर खुला रखना। अपने महबूब या अपनी यार से मुखातिब होके शबीब रिजवी फरमाते हैं, ऐ मेरे दोस्त अगर तूने मेरे लिए अपने दरवाजे बंद किए, अगर तूने मेरे लिए अपने दरवाजे बंद किए, लेकिन खुर्फ तर खुला रखना, खुदा के लिए आप मेरे साथ बातचीत जारी रखें, इसके दरवाजे भी बंद न रखना। मुबाहिसे का हमेशा ही दर खुला रखना, बातचीत का दरवाज़ा इसलिए खुला रखना ताकि कभी मैं ये गलतफहमी जो आपके अंदर पैदा हुई है, ये मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, ये मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। सुकूत शब से भी उकता के लौट सकता हूँ, मैं कह के आया बच्चों से घर खुला रखना। सुकूत शब, दिन की जो ये शोर शर, यानी जिंदगी का, या कहेंगे हम जिंदगी का जो शोर शर, जिंदगी के नशीब फराज, जिंदगी के मसाइल, जिंदगी के मसाइब, मैं
میں زندگی کے مصائب سے میں اکتا گیا ہوں، میں اکتا گیا ہوں، اور کیا کیا؟ میں اب دور چلا گیا، اب دور چلا گیا، اور جہاں میں نے خاموشی اختیار کی، یعنی جنگلوں میں چلا گیا، اکتا کے آ گیا ہوں اس دنیا کے اس شور و شر سے، ان مصائب سے میں اب دور چلا گیا ہوں، مگر میں اپنے بچوں سے کہہ کے آیا ہوں، میرے بچوں شب میں بھی میرے لیے دروازہ کھلا رکھنا، کہیں میں اس خاموشی سے بھی اکتا کے جب واپس آؤں گا تو میرا دروازہ یہاں کھلا رہنا چاہیے۔ یعنی ایک طرف میرے دوست نے مجھ سے علیحدگی اختیار کی، اب میں ان مصائب، ان دنیائی زندگی کے اس شور شر سے اکتا کے دور چلا گیا ہوں، کہیں میں پھر اس خاموشی، اس سکوت سے اکتا کے جب واپس آؤں گا تو میں نے بچوں سے کہہ کے رکھا ہے کہ میرا دروازہ، میرے لیے دروازہ کھلا رکھنا۔ ہماری شرح کہ ہم پہ ہو سایہ رحمت، تمہاری ضد ہے کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا سایہ، اللہ کی رحمت ہم پر ہمیشہ سایہ پھگن رہے، اللہ کی رحمت ہم پہ ہمیشہ سایہ پھگن ہو کے رہے، لیکن آپ کی ضد یہ ہے کہ آپ بھی کربلا کے ان جانثاروں کی طرح سر کھلا رکھنا۔ یہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف ہمیں اشارہ کیا گیا ہے، انہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے جانثاروں سمیت یزیدی فوج کے سامنے سر کھلا کے اس لیے رکھا کیونکہ باطل کو دبنا تھا، باطل کا خاتمہ ہو جائے اور حق کی آواز بلند رہے۔ کہتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح سر کھلا کے رکھنا، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان اور اپنے پیاروں کی جان کو قربان کیا صداقت کے لیے، شجاعت سے، بہادری سے۔ شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے۔ اگر انسان کے اندر، ہر انسان جو کوئی بھی دنیا میں آیا ہے، اگر اس پہ شکستگی، نا امیدی اس پر چھا جائے، اگر نا امیدی نے اس کو گھیر لیا تو جان لو کہ موت اس کے لیے لازم ہو گئی ہے۔ موت یعنی نا امیدی ہی موت ہے، دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں گے نا امیدی موت ہے۔ کھلے ہواؤں کے دھارے پہ پر کھلا رکھنا، ہمیشہ انسان اپنے زندگی کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے، کیونکہ زندگی جو ہے نا، موت جب آتی ہے وہ کھلے ہواؤں میں آتی ہے، یعنی گویا کھلے ہواؤں میں انسان کو اپنے یہ دروازے کھلے رکھنے چاہیے، کیونکہ موت سے بھاگنا، موت سے کنارہ کشی اختیار کرنا یہ ممکن نہیں ہے آپ کے لیے، بلکہ آپ اس کے لیے تیار ہو جاؤ کہ موت جب بھی آ جائے، موت انسان کو اپنے ساتھ سیلاب کی طرح بہا لیتی ہے، کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھینچے یہ اس کا نصیب، ہمارا فرض ہے کہ دستے ہنر کھلا رکھنا۔ یہ کسی کا ہاتھ آگے بڑھے یا پیچھے جائے، مگر ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ دوستی کا بھی ہاتھ آگے بڑھاؤ، پیچھے مت لے لو،
اور اپنے ہنر کا کسی کو اگر دنیا میں اس زندگی میں فائدہ ملے تو چاہے کہ فائدہ ہی ملے، لیکن کسی کے لیے اپنے ہاتھ کو پیچھے کی طرف مت کھینچو، پیچھے کی طرف مت کھینچو۔ دوسرا اس کا بند ہے، کتنی بھوکی ہے کتنی پیاسی ہے زندگی دشت کربلا سی ہے، کتنی بھوکی ہے۔ موجودہ دور کے حالات، جن حالات سے ہم بھی گزر رہے ہیں، شاعر نے اس وقت کے حالات کو سامنے رکھ کے ان اشعار میں ان حالات کا تذکرہ کیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ موجودہ دور کی زندگی انسان کے لیے کتنی تکلیف دہ ہے، کتنی تکلیف دہ ہے، کیونکہ ہر طرف تناؤ ہے، نا امیدی ہے، مصائب ہے، شورش ہے، ہر طرف تناؤ، پریشانی اور غم ہے، یعنی جیسی زندگی گھٹن بن گئی ہے، ایک مصیبت بن گئی ہے۔ اور یہ دنیا کی مصیبت اور اس دور کی مصیبت ایسی لگ رہی ہے جیسے دشت کربلا تھا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور اس کے جانثاروں کے لیے ہر طرف موت ہی کا رقص نظر آ رہا تھا۔ سب گئے شمع دل جلائی ہوئے، خیمہ خیمہ بہت اداسی ہے۔ گئے ایک ایک کر کے سب، انہوں نے حق کی شمع روشن کی، حق کے لیے اپنی جان دے کے گئے، اور ہر خیمے میں اداسی تھی، ہر خیمے میں اداسی تھی، مایوسی تھی، کیونکہ کوئی اب ان کا بھلا کرنے کے لیے سامنے نہیں آتا تھا۔ اس نے کتنی لطیف بات کہی ہے، خود شناسی خدا شناسی، کتنی لطیف سچائی اور پتہ کی بات کہی ہے کہ اگر خدا کو دیکھنا ہے تو اپنے اندر دیکھو، اگر خدا کو پہچاننا ہے تو اپنے آپ کو پہچانو۔ یعنی اگر ہم خدا کو دشت میں ڈھونڈیں، اگر خدا کو ہم جنگلوں میں ڈھونڈیں گے، خدا کو مسجد میں یا مندر میں یا گردوارہ میں جا کے ڈھونڈیں گے، وہاں خدا نہیں ملے گا تب تک جب تک نہ اپنے وجود کے اندر آپ دیکھو گے کہ میں کتنا صحیح راستے کی طرف جا رہا ہوں۔ جب تک نہ انسان اپنے وجود کو ٹٹولے، اپنے وجود کے اندر ان برائیوں، ان نا امیدیوں کو ختم کرے جو خدا کے راستے میں حائل بن جاتے ہیں، اس کے لیے پھیل جائے۔ تو ایک کتاب ہے بھی، بات کہنے میں جو راسی بات ہے۔ اگر دل کی بات کہیں، دل اگر یہ کہیں گے ہم کہ زندگی ہمارے پاس پروردگار نے عطا کی ہے، اگر یہ زندگی ہم کھولیں گے، یعنی زندگی ایک کتاب بنتی ہے، اور جب اس کتاب کا ورق ہم دیکھیں گے، لمحہ لمحہ دیکھیں گے، مہینہ سال دن دیکھیں گے، کوئی کتنے نشیب و فراز سے ہم دوچار ہوتے ہیں، تو یہ زندگی بات کہنے کی ہے زندگی، لیکن یہ بہت بڑی کتاب بن جاتی ہے، تو یہ چھوٹی سی بات زندگی نہیں رہتی ہے۔ یعنی زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ زندگی بات ہی نہیں، لیکن جب اس کو پھیلاتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ زندگی خودکشی نہ کر لے کہیں، ہر تمنا کھپا کھپا سی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں آ کر
तमन्नाओं में, हिर्स हवा में गुम हो जाता है या फंस जाता है। दुनिया में आकर तमन्नाओं में ये इस तरह फंस जाता है कि जब इसकी तमन्ना पूरी नहीं होती है, इसको जिंदगी गुजारने के बाद तसल्ली नहीं मिलती है, दिल को सुकून नहीं मिलता है, तो अगर ये हाल रहे, ये डर उसके अंदर रहे, तो वो अपनी जिंदगी को खत्म कर डालेगा। कि अगर उस जिंदगी में सुकून नसीब नहीं हुआ, उसकी तमन्नाएं पूरी नहीं हुई, लेकिन जिंदगी इस चीज का नाम नहीं है कि कहीं इंसान अपने आप को खत्म कर डाले। नहीं, जिंदगी एक कश्मकश है, हर तमन्ना खफा खफा सी है। अगर उसको खफा, नाउमीदी, मायूसी, उदासी ही नजर आए, नहीं, जिंदगी एक मुसलसल कश्मकश है। इस कश्मकश में हमें आगे बढ़ना है। खुदकुशी इस जिंदगी का नाम नहीं है। प्यारे बच्चों, इस लेसन में जो लेसन मैंने आपको पढ़ाया, इसमें 3 जगह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम या वाक़ई करबला की तरफ इशारा है। वाक़ई करबला की तरफ इशारा है। आप कोशिश कीजिए, पढ़कर आप ये निकालें कि कौन कौन से अशार जो हमें करबला के वाक़े की तरफ इशारा करते हैं। ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। यानी एक सवाल, ऐसे 3 अशार कलमबंद कीजिए जिनमें वाक़ा करबला की तरफ इशारा किया गया। पहली गज़ल के दूसरे शार में क्यों बच्चों को घर खुला रखने के लिए कहा गया, ये मैंने आपको बताया क्यों रखा गया है। बाकी वस्सलाम।